اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی داستان حکومت کوئی عام واقعہ نہیں ہے۔ در حقیقت اللہ رب العزت نے ایسی عظیم حکومت کے قیام اور اتنی عظیم طاقتیں جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا، اور ایک موحد انسان کے نزدیک قدرت خدا کے آگے یہ کام بالکل آسان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر تھے، اور ان لشکر والوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے اگلی اور پچھلی صفوں کے درمیان مناسب رابطے رکھے جاتے تھے۔ وادی نمل کے واقعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس لشکر کشی کی تفصیل واضح طور پہ معلوم نہیں، البتہ قرآن کریم میں وادی نمل کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں بیان ہے، اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں۔ مفسرین کے مطابق وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی سرزمین طائف کے قریب کا علاقہ ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق وہ شام کے نزدیک کی سرزمین ہے۔ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم لشکر کے ساتھ چلتے ہوئے چیونٹیوں کی سرزمین یعنی وادی نمل تک پہنچے۔ یہاں پر چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اپنے بلوں میں جاؤ اور اپنی حفاظت کا انتظام کر لو، یہ نہ ہو کہ وہ لشکر بے خبری میں تمہیں پامال کر دے۔ قرآن کریم میں بیان ہے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ اس چیونٹی کی اپنی دیگر ساتھیوں کے ساتھ اس خطابت میں ایک ضمنی بات بھی سامنے آتی ہے، یعنی یہ چیونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انصاف پسندی کی قائل تھیں، اور لشکر کے بے خبری میں پامال کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ قطعاً جان بوجھ کر اس چھوٹی سی مخلوق پر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ چیونٹی کی یہ گفتگو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کس وجہ سے ہنسے، اس بارے میں مفسرین نے مختلف تفاسیر لکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ عجیب امر ہے کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی اپنے ساتھیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے عظیم لشکر سے آگاہ کرے اور اس لشکر کی بے توجہی کا ذکر کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ گفتگو سنیں اور یہ گفتگو ان کے ہنسنے اور مسکرانے کا سبب بنے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ علیہ السلام کی یہ ہنسی خوشی کی ہنسی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ چیونٹی تک کی مخلوق ان کی اور ان کے لشکر والوں کی عدالت اور تقوی کا اعتراف کرتی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوشی کا سبب یہ تھا کہ خداوند عالم نے انہیں ایسی قدرت عطا فرمائی تھی کہ لشکر عظیم کے شور و غل کے باوجود وہ چیونٹی جیسی مخلوق کی آواز سے غافل نہیں ہیں۔ بہرحال وجہ جو کچھ بھی ہو، اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ گزارشات پیش کی۔ قرآن کریم میں بیان ہے، تو وہ اس کی بات سے ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر کروں، اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت، بادشاہت، شان و شوکت اللہ رب العزت کی قدرت، بزرگی اور بڑائی کی شہادت ہے۔